درود ان کے لیے ہے، سلام ان کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج صفہ آن لائن کورسز کی طرف سے تجوید کورس کا تیسرا سبق پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سبق میں مخرج کی تعریف، مخارج اور ان کی تعداد، اور مخارج اور ادائیگی کا طریقہ، ان باتوں کو ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلی بات مخرج کی تعریف۔ چونکہ تمام حروف اپنے مخارج سے ادا ہوتے ہیں، یعنی ہر حرف کا کوئی نہ کوئی مخرج ہوتا ہے، تو سب سے پہلے مخرج کی تعریف سمجھنا ضروری ہے۔ تو یاد رکھیں کہ مخارج جمع ہے مخرج کی، جس کے لفظی معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ جس جگہ سے صحیح حرف نکلتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں۔ مخارج اور ان کی تعداد۔ عربی زبان کے حروف کی تعداد 29 ہے اور مخارج کی تعداد 17۔ مخارج میں کام آنے والے حصے حلق یعنی گلا، زبان، ہونٹ، ناک، منہ کا خالی حصہ جسے جوف دہن کہتے ہیں، یہ شامل ہیں۔ اگر کسی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس حرف سے پہلے حمزہ لا کر اس حرف پر ساکن لے آئیں۔ جس جگہ آواز ختم ہو وہی اس کا مخرج ہوگا۔ جیسے نون کا مخرج معلوم کرنا ہے تو نون سے پہلے حمزہ لے آئے اور نون کو ساکن کیا تو ان پڑھ لیا، تو جہاں پر زبان لگ رہی ہے وہی نون کا مخرج ہے۔ اور با کا مخرج معلوم کرنا ہے تو با کو ساکن کر کے اس سے پہلے حمزہ لائیں تو پھر اس کو پڑھیں اب جہاں پر یہ دونوں ہونٹ جس طرح مل کے آواز ادا ہو رہی ہے یہی اس کا مخرج، آگے تفصیل آ جائے گی اس کی۔ اور تیسری بات مخارج اور ادائیگی کا طریقہ۔ مخارج حروف کے کل 14 ہیں۔ نمبر 1 اقصائے حلق، یعنی حلق کے آخری حصے، اس سے حمزہ اور ہا نکلتے ہیں۔ نمبر 2 وسط حلق، یعنی حلق کے بیچ سے، اس سے عین ہا نکلتے ہیں۔ نمبر 3 ادنائے حلق، یعنی حلق کے شروع والے حصے سے، اس سے غین خا نکلتے ہیں۔ نمبر 4 اقصائے لسان اور اوپر کا تالو، یعنی زبان کی جڑ اور اوپر کا تالو، اس سے قاف نکلتا ہے، یعنی موٹا قاف۔ نمبر 5 قاف کے مخرج سے ذرا منہ کی طرف ہٹ کر اس سے پتلا کاف، جسے ہم کاف پڑھتے ہیں، وہ نکلتا ہے۔ ان دونوں حرفوں یعنی قاف اور کاف کو حروف لہویہ کہتے ہیں۔ اوپر جو سبق کی تمرین یہ ہے کہ اوپر جو سبق میں تختی نمبر 1 سے حروف تہجی کو تلفظ کے ساتھ پڑھا گیا ہے، ان مخارج کے اندر جو حروف آئے ہیں اسی تختی نمبر 1 سے ان کو درست کرنے کی مشق کی جائے۔ اور آخر میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ چونکہ ہمارے جو صفہ آن لائن کورسز چلتا ہے اس میں سے مختلف مواقع پر مختلف کورسز کرائے جاتے ہیں، تو ان سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ جب بھی کوئی نیا کورس شروع کیا جائے آپ اس سے باخبر رہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحیح تلفظ کے ساتھ اللہ پاک قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔